کفار کی تعداد 1000 ہوتی ہے. جو ابو جہل مکہ سے کو لے کر طائف کے جو ہے بدر کے میدان کے اندر پہنچتا ہے. حاشبان کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ہم زیادہ ہیں، تو جنگ ہم جیت جائیں گے، جنگ ہم فتح کر لیں گے. لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ مدد کن کی ہے. تو ایسے اسی جنگ کے اندر صحابہ کی مدد کے لیے اللہ رب العزت ملائکہ کی جماعت نازل کرتے ہیں، اوپر سے ملائکہ اترتے ہیں، تو وہ جنگ جو ہے صحابہ فتح کر لیتے ہیں، جیت لیتے ہیں. اس جنگ کے اندر ہمارے 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں. کفار کو شکست ہوتی ہے، ابو جہل کو شکست ہوتی ہے. ابو جہل کو اسی بدر کے میدان کے اندر جہنم واصل کیا جاتا ہے. جو ابو جہل کہتا میں مکے کا سردار ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ جگہ پر ستایا کرتا تھا. توجہ کرنا شبان، ایک مرتبہ تو کہتا ہے اگر تو اللہ کا آخری پیغمبر ہے بتا دے میری مٹھی کے اندر کیا ہے، میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو جہل کیا میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی چیز بتائے. ہاں شبان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کرنا ہوتا ہے. ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر بھی بد نصیب بدبخت کہتا ہے کہ تو نے جادو کیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں نظر آتا ہے. پھر بھی بد نصیب کہتا ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو نے تو جادو کیا ہے. بہرحال ایمان نہیں لاتا. بد نصیب بدبخت تھا جو دیکھ کر ایمان نہیں لایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ جگہ پر ستایا کرتا تھا. ہاں سبان، خوش قسمت ہیں ہم جو بن دیکھے ایمان لے آئے تو آخر میں. ہاں سبان، آئے تو سب نبیوں کی امتوں میں سے آخر میں ہیں، اور جنت میں انشاءاللہ سب نبیوں کی امتوں میں سے پہلے جائیں گے. تو ایسے بان وہ ابو جہل جو کہتا میں مکے کا سردار ہوں، 2 بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے. وہ بھی 2 بچے ہیں، ایک حضرت معوذ ہے، دوسرا حضرت معاذ ہے. ایک 6 سال کا ہے، دوسرا 7 سال کا ہے. چھوٹا بھائی گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کرتا ہے، بڑا بھائی ابو جہل کی گردن پر وار کرتا ہے. جو کہتا میں مکے کا سردار ہوں، 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. اسی بدر کے میدان کے اندر جیسا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس کے گھر کے اوپر واش روم بنا دی گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ابو جہل کا گھر آمنے سامنے تھے. تو ایسے بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی جگہ پر مکتب بنا ہوا ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. ابو جہل کی گھر کی جگہ پر واش روم بنا دی گئے جو آج بھی موجود ہے وہاں پر. اسی طرح ایسے بار بدر کے میدان کے اندر جہاں اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو ڈالا جاتا ہے جس کنویں کے اندر، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں بھی واش روم بنا دیے گئے. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، آگے لے چلتے ہیں، وقت نہیں ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا غزوہ، دوسری جنگ احد کے دامن میں لڑتے ہیں، جس جنگ کے اندر ہمارے 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. جو جنگ پہلے فتح بعد میں شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، صحابہ کو غلط نہیں کہہ سکتے، بس تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ جو ہے فتح ہوئی بعد میں شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی آگے چل کر تفصیل بتائی جائے گی. اس کے بعد تیسرا غزوہ، تیسری جنگ اس میدان کے اندر لڑتے ہیں جس میدان کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں. تو اس جنگ سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اے صحابہ، اے میرے صحابہ، جنگ کیسے لڑی جائے. تمام صحابہ اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی عمر کے بہت بڑے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایران میں جنگیں لڑتے، خندق ہوتے فتح ہو جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی کا مشورہ مانتے ہوئے خندق کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں. خندق کھودتے کھودتے خندق کے درمیان ایک بڑی چٹان، بڑا پتھر آتا ہے جو صحابہ اپنے اوزار لگاتے ہیں. دیکھنا ایسے بان یہاں پر بھی ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو ایسے بان صحابہ اپنے اوزار لگاتے ہیں، وہ اوزار تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وہ پتھر، وہ چٹان ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی خندق کے اندر چلے آتے ہیں، اس چٹان پر اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگاتے ہیں، اس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، اتنی چمک اور روشنی نکلتی ہے کہ سارا مدینہ روشن ہو جاتا ہے. دوسری ضرب لگاتے ہیں،
جب تیسری ضرب لگاتے ہیں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو اس ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی خندق کے موقع پر بھوک کا فاقہ آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، قربان جاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہاں شبان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں شبان کیسے صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا، بھوک کے فاقے برداشت کیے، پیاسے برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، ہمارے صحابہ نے کھائیں گے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں دین مفت میں مل گیا، ہمیں دین فری میں مل گیا، ہمیں دین ماں کی گود میں مل گیا۔ جو چیز فری میں ملا کرتی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ جا کر ان صحابہ سے پوچھیں جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنے بیوی بچے قربان کر دیے، مال جائیداد قربان کر دیا، سب کچھ اس دین کے اوپر نچھاور کر دیا۔ اور ایسے میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام منادی لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، پیچھے صحابہ لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ آج بھی ہر ممالک میں آپ کو صحابہ کی قبر نظر آئے گی۔ بتائیں سبان ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا صحابہ کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا پشاور کے اندر صحابہ کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا سندھ کے اندر صحابہ کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر صحابہ کی قبریں نہیں ہیں؟ ہاں شبان دین صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جابر صحابی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوڑ کر گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اس میدان میں ہم پہنچ چکے ہیں شبان، تو جا کر اپنی گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے ہاں 2-2.5 کلو جو کا آٹا ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 6-7 صحابہ کا کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو حضرت جابر واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 6-7 صحابہ کا کھانے کا بندوبست ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ صحابہ بھی بھوکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوکے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جابر جاؤ کھانا تیار کرو جب تک میں نہ کہوں۔ آپ نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ حضرت جابر گھر چلے جاتے ہیں، بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علماء سے جا کر پوچھ لینا، سن لینا حضرت جابر کا واقعہ، بڑا ہی دلکش منظر سنانے چلا ہوں۔ تو ایسے میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر گھر جاتے ہیں، بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں سے آگے چل کر بتاتا ہوں انشاءاللہ، ابھی میدان کے اندر داخل ہونے لگے ہیں۔ تو ایسے اسے غزوہ خندق کا میدان کہا جاتا ہے، سبا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران فرماتے ہیں میرے صحابہ جہاں جہاں ٹھہرے ہیں وہیں نماز ادا کر دیں۔ تو ایسے میں اوپر مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجد فتح اس کو کہا جاتا ہے۔ نیچے دیکھیں اصل حالت میں آج بھی حضرت سلمان فارسی کی مسجد کالے پتھر والی، جنہوں نے اس جنگ کا مشورہ دیا تھا، صرف 10 منٹ کے لیے آپ حجاج کے پاس ٹائم ہوگا، یہاں اتر کر جو ہے زیارت کرے قریب سے، اور اس کے بعد دعا کر کے فوراً واپس گاڑی کی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، کیونکہ نفل جو ہم نے مسجد قبلتین میں جا کر ادا کرنے ہوتے ہیں، 2 قبلہ والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بات انشاءاللہ وہاں نفل ادا کریں گے، یہاں نفل ادا نہیں کرنے ہوتی، صرف زیارت کرنی ہوتی ہے، اکثر تو یہاں اتارتے بھی نہیں۔ تو وہ سامنے ایسے بات دیکھیں کونے میں 2 مسجد، ایک مسجد کی چھت ہے دوسری کی نہیں ہے، نظر آ رہی ہے کونے میں چھت والی مسجد حضرت علی حیدر قرار حضرت رو، اس کے ساتھ ہی بغیر چھت کی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا۔ ابھی ایسے بات یہ 7 مسجد ہے، دیکھیں پیچھے ایسے بات میدان کے درمیان میں مسجد حضرت عمر بن خطاب، وہی عمر ایسے بات جو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرمائے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمران وزیر اعظم تھے، رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے، راشن اپنے قدوں پر اٹھا کر لے جاتے، غریبوں کو کھلا کر ہنستا ہوا دیکھ کر واپس آتے۔ بس ایسے دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکمران حضرت عمر جیسے عطا کرے۔ جب حکمران حضرت عمر جیسے آ گئے تو ایسے بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، پھر غریب کوئی نہیں رہے گا۔ ایسے یہ دعا کرے، اصل بات ہے ایسے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے
ویسے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے. میں تو یہیں پر تھا, مجھے پتہ چلا کہ 400 روپے تک ٹماٹر کا کلو گیا ہے. تو ایسے بعد جب 400 روپے سبزی کا کلو ہو تو پیچھے غریب کیا کرے گا جس کی دہاڑی 500 سے لے کر 600 روپے ہے. تو 400 روپے کلو ٹماٹر ہو تو آگے وہ کیا کرے گا باقی کا. ایسے بعد تو ایسے بعد بس دعا کیا کرے کہ ہمیں حکمران جو ہے اللہ رب العزت حضرت عمر جیسے عطا کرے. جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے تو پھر انشاءاللہ حکمران بھی حضرت عمر جیسے آئیں گے.